کیوں یہ جملہ آپ نے اس دن نہیں کہا تھا جب کلکتے میں ہم نے پوچھا تھا آپ کو؟ اور آج آپ میرے ساتھ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ. ہم نے کہا وہ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کلکتے میں رہتا نہیں ہوں، وہ میرے لیے دوسری جگہ ہے. وہاں اگر میں چلا جاؤں اپنے وطن سے یا اپنے مستقر سے، وہاں اگر میں دیکھا جاؤں تو یہ حیرت کی بات ہے. لیکن جہاں میرا مستقر ہے، جہاں میں رہتا سہتا ہوں، جہاں میری نشو و نما ہوئی ہے، وہاں اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو حیرت کی کیا بات ہے یہ. تو میں نے عرض کیا کہ میاں حیرت یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ معراج میں آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، حیرت تو یہ ہے کہ وہ عرش کا تارا مکے میں کیسے اترا. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں کیسے آئے، وہاں سے یہاں آنا حیرت انگیز ہے ان کا، یہاں سے وہاں جانا حیرت انگیز نہیں ہے. اس لیے کہ زمین یہ ان کا وطن نہیں ہے، ان کا وطن تو ملائے اعلیٰ ہے، ان کا وطن تو عالم نور ہے، ان کا وطن تو وہ نورانی اور قدسی عالم ہے جہاں سے وہ یہاں تشریف لائے. خود حضرت جبریل امین سے حضور نے ایک بار پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر تو مجھے نہیں بتا سکتا صحیح لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد عرش پر طلوع کرتا تھا. 70,000 برس کے بعد عرش پر وہ طلوع ہوتا تھا ستارہ. اس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. اس سے اندازہ لگائیے میری عمر کا. باقی میں صحیح اپنی عمر بتا نہیں سکتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اے جبریل 70,000 برس کے بعد جو ستارہ طلوع کرتا تھا عرش آدم پر وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا، وہ میں تھا. تو میرے سرکار کا تو وطن ہے عرش آدم. وہ یہاں سے اگر وہاں جائیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے یہاں کیسے تشریف لائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. مخالف کو ہمیشہ اعتراض کی بات سوچتی ہے. ایک دیوبندی نے اعتراض یہ کیا کہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور جب 50 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار عالم کے یہاں سے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز بہت بوجھ ہو جائے گا، آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی. یہ 50 وقت کی نماز نبھا نہیں سکے گی آپ کی امت. آپ تشریف لے جائیں واپس اور اس میں تخفیف کروائیے، اس میں کمی کروائیے. حضور وہاں سے واپس ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا پیش کی. 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، 45 وقت کی نماز رہ گئی. پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ راستے ہی میں کھڑے تھے. کہا حضور اب کتنی رہ گئی؟ کہا 45 وقت. کیا حضور یہ بھی بہت ہے، پھر تشریف لے جائیں. پھر حضور تشریف لے گئے. اس طرح سے 9 بار حضور تشریف لے گئے خدا کی بارگاہ میں. اس لامکاں میں 9 بار تشریف لے گئے اور 9 بار تشریف لے جانے میں یعنی 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی. ایک مسخرہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار اور حضور اگر چلے گئے ہوتے تو تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ایک معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان اگر یہ 50 وقت کی نماز ہم پر فرض ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ اپنا عصا لے کے آتے گھر میں اور آ کے رکھتے کونے میں، پھر آ کے نماز اذان ہو جاتی، امی پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے جا رہا. پھر آپ جاتے، پھر نماز پڑھ کے آتے، پھر آپ اپنا عصا رکھتے کونے میں، پھر اذان ہو جاتی، پھر امی پوچھتی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو 24 وقت تو آپ کا نماز ہی پڑھنے میں آنے جانے میں ہوتے. مگر یہ اللہ کے پیارے حبیب کا احسان عظیم ہے کہ حضور نے 9 مرتبہ تشریف لے جا کر 45 وقت کی نماز معاف کروائی اور 5 وقت کی نماز رہ گئی. اب اس پر جو گستاخ فرقہ ہے، نام نہیں لینا چاہتا میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور کو اگر غیب کا علم ہوتا
تو جس وقت کی 50 وقت کی نماز حضور کو دی گئی تھی، اسی وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے کہ میری امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، نہیں نبھا سکے گی، پروردگار تو اس میں تخفیف کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تب حضور کو معلوم ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میاں چلو نبی کے بارے میں تو تمہارا اختلاف ہے، علم غیب کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، مگر اللہ کے بارے میں تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اور تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ جب غیب جانتا ہے تو کیا تمہارے عقیدے میں اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا کہ 50 وقت کی میں نماز دے رہا ہوں اور 45 وقت کی میں معاف کروں گا، پھر 5 ہی وقت کی رہ جائے گی تو پہلے ہی کیوں نہ 5 وقت کی نماز فرض کر دیں؟ کیا تم کہو گے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا؟ کہا کوئی مصلحت ہوگی۔ ہم نے کہا کہ وہی مصلحت جس کو تم مصلحت کہہ رہے ہو نا، کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز معاف فرمائی اور 9 بار کے آنے جانے میں 45 وقت کی نماز معاف ہوئی، وہ مصلحت معلوم ہے تمہیں کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی، پروردگار تو مجھے دکھلا دے اپنے آپ کو، تو اپنا دیدار کرا دے۔ تو جواب یہ ملا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک مشتاق تمنائی تھا کہ یوں نہیں دیکھ سکے تو ایسا کوئی موقع مل جائے کہ دیکھنے والا آنکھ رہا ہو تو میں اس کی آنکھ کو دیکھ لوں کہ آنکھوں میں جلوہ دیکھے میں پروردگار عالم کا۔ اس لیے حضرت موسیٰ رہودر پہ کھڑے تھے اور بار بار بھیج رہے تھے کہ جائیے نئے نئے جلوے لے کے آئیے اور میں آپ کی آنکھوں کو دیکھتا رہوں، خدا کے جلووں کا نظارہ ہوتا جائے۔ اور ایک اس میں نقطہ اور بھی تھا کہ یہ بھی بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ بھی واضح کرنی تھی کہ اے حضرت موسیٰ، آپ نے تو درخواست کی تھی مگر دیدار نصیب نہیں ہوا آپ کو، اور دیکھیے کہ مجھے بلانے کے لیے جبریل امین گئے تھے، اور اب تقرب کا عالم یہ ہے کہ اب کوئی بلانے والا نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں، خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں، خود جا رہا ہوں آ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک ان کی رسائی، قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کے بارگاہ میں وہ تقرب کا مقام حاصل ہے کہ جبریل امین جیسا سفیر نہ بھی ہو تب بھی وہ تشریف لے جاتے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ۔ یہ بات بھی واضح کرنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بار بار اٹھتا ہوگا کہ یہ حضور کو یہ معراج کیوں ہوئی؟ بے شمار اسباب اور مقاصد لوگوں نے بیان فرمائے کہ کیوں معراج ہوئی۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے معراج کا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، سورج سوانیرے پہ بہت قریب ہو جائے گا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے تیر رہے ہوں گے، اور سارے فرزندان آدم ایک ہی جگہ میدان معاشر میں مجتمع ہوں گے، سارے کے سارے انسان سب کے سب مجتمع ہوں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر اور سورہ اسرافیل تک جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے سب وہاں موجود ہوں گے، کتنا بڑا میدان ہوگا وہ۔ اور اس میدان میں اب چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں، صبح ہو گئی، صبح سے اب دوپہر ہونے کو آئی، 25,000 برس کا عرصہ گزر گیا، کسی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تب حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سارے بنی آدم، سارے فرزندان نسل انسانی مجتمع ہوں گے، ان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی وہاں پر، بہت بڑی کانفرنس ہوگی، اور مشورے کے لیے سب مجتمع ہوں گے۔ سب لوگ جب بیٹھ جائیں گے تو اس میں اس بات پر غور ہوگا، ایجنڈا یہی ہوگا کہ آج صبح سے اور دوپہر تک ہم چاروں طرف مارے مارے پھر رہے ہیں، کسی منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔
اس لیے اب سوچو کہ کیا کرنا ہے. آج پروردگار عالم کے قہر و جلال کی چنگاریاں برس رہی ہیں. آج پتہ نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کچھ تو راستہ نکالو، سوچو. تو اس مجمع میں سبھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو آج اللہ کے نبی کی شفاعت پر انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. وہ بھی ہوں گے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں. وہ بھی ہوں گے جو رسول اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں. سارے مخالف موافق سبھی ہوں گے. اور ایک ہی سوال ہوگا ان کے سامنے کہ آج کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پروردگار عالم کا قہر و جلال رحمت و جمال میں بدل جائے، معاشر کی فضا بدلے. کوئی ایسا راستہ نکالو. 25,000 برس ہو گئے مارے مارے پھرتے ہوئے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، سنیے غور سے. وہ دن سارے کے سارے افراد نسل انسانی موجود ہیں. بات کیا طے پائے گی؟ بات یہ طے پائے گی کہ آج تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ خدا کے کسی مقرب بندے کا سہارا ڈھونڈ، وسیلہ تلاش کرو. خدا کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کرو، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، تب جا کے یہ ماحول بدل سکتا ہے اور یہ فضا تبدیل ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے روزے والے بھی ہوں گے، اس میں بڑے بڑے نماز والے بھی ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جانے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے زاہد شبد دار لوگ بھی ہوں گے. مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں کسی بندے کو تلاش، کسی بندے کا وسیلہ ڈھونڈنے کے بجائے ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، ہم لے کے چل رہے ہیں، نمازیں لے کے چل رہے ہیں، روزہ لے کے چل رہے ہیں، زکوٰۃ اور خیر و حسنات کا ذخیرہ لے کے چل رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں چلو ہم لوگ فریاد کریں. یہ کوئی نہیں کہے گا. سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ نہیں، اللہ کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کیا جائے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں معاف کرے گا پروردگار، مہربانی فرمائے گا وہ، رحمت کا در کھولے گا وہ، کسی بندے کے پاس ہم کیوں جائیں، خالق کے پاس کیوں نہ جائیں، معبود کے پاس کیوں نہ جائیں. یہ نہیں کہے گا کوئی وہاں پر. سب اس پر متفق ہو جائیں گے کہ آج تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تب پھر کس کے پاس جائیں؟ تو یہ بات طے پا جائے گی کہ ہمارے باپ حضرت آدم اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے باپ بھی ہیں، ان سے خون کا رشتہ بھی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب کا رشتہ بھی ہے. چلو انہی کے پاس چلیں. چنانچہ سارا یہ قافلہ انسانوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان سے درخواست کرتا ہے کہ حضور آپ میرے باپ ہو، آپ اللہ کے مقبول پیغمبر ہو. آج دیکھ رہے ہو آپ کی 25,000 برس ہو گئے، ہمیں میدان محشر میں مارے مارے پھرتے ہوئے، کہیں منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے. خدا کے قہر و جلال کی بجلیاں چمک رہی ہیں، چنگاریاں برس رہی ہیں. حضور کم سے کم اپنی زبان تو کھولو، آج اپنی تقرب کا صدقہ دو اور خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرو. آپ تو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹو میں جب دنیا سے چلنے لگا تھا تو میں نے یہ وصیت کی تھی کہ خدا کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے. دنیا میں زندہ رہے تو وہاں بھی تم شرک کرتے رہے، خدا کو چھوڑ کر خدا کے مقبول بندوں کے مزاروں پر تم جاتے رہے، درگاہوں پہ جاتے رہے، پیغمبروں کے آستانوں پر جاتے رہے، نبیوں کی بارگاہوں میں جاتے رہے، اور یہاں بھی وہی شرک تم لے کے آئے ہو. خدا کا دربار موجود ہے، وہیں جا کے کیوں نہیں سر بڑھتے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایک بندے کے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے کہ تمہیں تو جانا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن آج میری زبان نہیں کھل رہی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ایک قدم انہوں نے آگے تو بڑھا دیا. حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا یہ قافلہ، ان سے بھی یہ درخواست کی، انہوں نے بھی یہی کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں بھی کہا، درخواست پیش کی، تو وہاں بھی وہی نفسی نفسی کا عالم ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے. سارے انبیاء کی بارگاہوں سے گزر رہا ہے یہ قافلہ اور ہر جگہ یہی جواب مل رہا ہے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو آج ان بارگاہوں کے مخالفین ہیں کہ میاں اس دن تو
انہی بارگاہوں سے گزرنا ہوگا. تم یہ بتاؤ یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے, یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے, دن رات ہم اسی راستے سے گزرتے ہیں. آپ بتائیے آپ کیسے چلیے گا, اس دن ہمارے ساتھ آپ کیسے چلیے گا؟ یہ شرک کا کام وہاں کیسے آپ کریں گے؟ شرک والا یہ کام وہاں آپ کیسے کریں گے؟ یہ مجھے بتائیے. اللہ اکبر, ذرا غور فرمائیے آپ. ہم نے کہا کہ دنیا میں تم ہم سے مناظرہ کرتے رہے, تم ہم سے بحث کرتے رہے, تم ہمارے خلاف جنگ کرتے رہے, سفارش اور شفاعت کی بنیاد پر, وسیلے کی بنیاد پر, تو تمہارا جو مذہب تھا جو تم یہاں لے کے آئے تھے وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر, بہت خوب. وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. اس مذہب کا لبادہ چھوڑ کر اتار کر کے تم نے پھینک دیا اور ہمارا مذہب تم نے اختیار کر لیا آج. ارے تو جب مذہب کا لبادہ ہی اتارنا ہے تو قیامت میں کیوں اٹھا رکھا ہے؟ آج ہی پھینک دینا اس کو. ارے جب بدلنا ہے تو آج ہی بدل جاؤ, یہیں بدل جاؤ, یہیں بدلو. اللہ اکبر. آپ سوچئے اب آخر میں پہنچتے پہنچتے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ تک یہ قافلہ پہنچا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ ارے کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ تمہیں آج پتہ نہیں ہے کہ شفاعت کا تاج کس کے سر پہ جگمگا رہا ہے؟ اور یہ منصب کس کو آتا ہوا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آج تو کوئی کسی کی بھی جرات نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں خدا کے قہر و جلال کی ذات پر زبان کھول سکے. آج اگر کوئی بول سکتا ہے تو صرف مصطفیٰ کی ذات سے. آج خدا کی بارگاہ میں کسی کی زبان اگر کھل سکتی ہے تو عرب کے تاجدار کی ذات ہے وہ. ارے تم انہی کی بارگاہ میں جاؤ, کہاں مارے مارے پھر رہے ہو تم؟ اب وہاں سے بھی جب جواب ملا تو اب سوچ رہا ہے یہ قافلہ کہ اب تو وہ آخری جگہ ہے, یہ کہیں اگر وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسی امید و بیم کے عالم میں یہ قافلہ اب چل رہا ہے, جا رہا ہے, تاجدار عرب و اعظم کی طرف جا رہا ہے, رحمت للعالمین کی طرف جا رہا ہے, شافع معشر کی طرف جا رہا ہے. دور سے دیکھا ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. ایک چمکتا ہوا چاند کی طرح سے ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. کمبل, کالا کمبل کاندھی پہ پڑا ہوا اور آنے والوں کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے. جب قریب آئے تو فریادیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, خود ہی سرکار نے ارشاد فرمایا ارے تم کہاں تھے, میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں. تم کہاں تھے, میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں. انا لہا, ارے میں تو اسی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوں. میں تو آج یہی کام مجھے کرنا ہے کہ تم سب کے لیے میں سفارش کروں خدا قدوس کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. کیا بات کہی حضرت مولانا حسن رضا نے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. فریادیوں کو کچھ کہنا نہیں پڑا, خود میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کے ان کی تسلی فرمائی اور اس کے بعد پیشانی مبارک اپنا سر اقدس حضور نے معاشر کی تلتی ہوئی زمین پر سجدے میں رکھا اور عرش الہی کا پایا ہل رہا ہے. آواز آ رہی ہے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا. میرے حبیب یہ حجر عائشہ کی زمین نہیں ہے, یہ معاشر کی زمین ہے. میرے محبوب اٹھاؤ, آج سجدوں کا انعام لینے کا دن ہے. سر اٹھاؤ, آج تمہاری بات سنیں گے, تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی قسم خدا کی. سارے معاشر میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ کون کہ کیسی ذات ہے کہ پیشانی رکھی زمین پر اور عرش اعظم کا پایا ہلنے لگا. اور رحمت الہی نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا. حضور نے شفاعت فرمائی, شفاعت قبول کی گئی. میرے عزیز دوستو, یہ تو واقعہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں, مسلم شریف کی حدیث میں مختلف انداز میں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی. اب معراج کیوں ہوئی, خدا کی بارگاہ میں کیوں بلوائے گئے, بار بار دیکھنے کا موقع کیوں دیا, دیدار کا شرف کیوں عطا کیا گیا, اس کو سنانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. دلی میں ایک مرتبہ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو جارج ہفتم کی تاجپوشی کی تقریب منعقد ہوئی تھی. اس میں ہندوستان کے راجہ مہاراجہ تقریباً 650 نواب اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ وہ اس تاجپوشی کی تقریب میں جمع ہوئے تھے.
ایسا اہتمام تھا، ایسا دبدبہ تھا اور ایسا پرشکوہ انتظام تھا کہ لوگوں کو پسینہ آ رہا تھا. بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، بڑے بڑے عمرا کو پسینہ آ رہا تھا. سامنا کرتے ہوئے کیسے ہم جائیں گے جاج پنجم کے سامنے. مگر ایک شخص تھا، وہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا. تو اس سے پوچھا ان نوابوں نے اور راجہ مہاراجہ لوگوں نے کہ ہم لوگ تو صرف تصور سے کام رہے ہیں اور حیبت طاری ہے کہ کیسے سامنا ہوگا، اور تو آ رہا ہے جا رہا ہے، تیرے اوپر ذرا بھی کوئی اثر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میاں صاحب یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کی پہلی ملاقات ہوگی اس لیے آپ پر حیبت طاری ہے، اور میری پہلی ملاقات نہیں ہے. میں تو دن رات آتا جاتا رہتا ہوں، دن رات آتا جاتا رہتا ہوں. مشیت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ میرے محبوب کل میدان معاشر میں گنہگار انسانوں کی تمہیں ناخدائی کرنی ہے اور ان کی طرف سے میری بارگاہ میں سفارش کی زبان کھولنی ہے. اس لیے تم ایک مرتبہ آ جاؤ، دیکھ لو ہمیں، ہم تمہیں دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ ایسی حیبت طاری ہو جائے کہ تمہاری زبان بھی نہ کھل سکے اور میدان محشر کے پریشان حال لوگ اپنی مصیبت میں گرفتار رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ایک بات، دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، آپ یہ معراج کا واقعہ جو ہوا یہ گنہگار امتی کے لیے احسان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب خدا کی بارگاہ میں ہماری لیے سفارش کی زبان کھولیں گے. سب سے تو جواب مل گیا، بالکل مایوسی کا جواب ملا تھا. مگر میرے حضور اگر معراج میں نہ گئے ہوتے تو آج ان پر بھی وہی حیبت طاری ہوتی اور ان کی بھی زبان نہ کھلتی اور وہ بھی کہتے کہ میں تو آج خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں. مگر نہیں، میرے حضور نے زبان کھولی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ زبان قبول ہوئی اور قہر و جلال رحمت و جمال میں بدل گیا ایک دم سے. میرے دوستو، ایک دوسری بات اور مجھے عرض کرنا کہ اتنے اس کانفرنس سے لے کر، اس سب سے بڑے اجتماع سے لے کر اور حضور کی بارگاہ تک آنے تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جن کو یہ حدیث جنہوں نے سنی ہوگی کہ کام کہیں نہیں بنے گا، کام میرے آقا کے حضور میں بنے گا. کام کہیں نہیں بنے گا، کام جو بنے گا تو عرب کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بنے گا. تو آخرکار جب حضرت آدم کے پاس ہم لوگ جا رہے تھے، جائیں گے تو کوئی بھی کہنے والا نہیں ہوگا کہ ارے کاہے کو جا رہے ہو، ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں بنے گا. جب وہاں جواب ملا سوکھا، پھر آگے بڑھے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. تو بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی کو یاد نہیں آیا کہ ارے ہم کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں بنے گا. یہاں تک کہ سب کو ایک ایک پیغمبر اور ایک ایک نبی کی چوکھٹ پر سے گزرنا پڑا، ایک ایک نبی کی چوکھٹ سے پر جانا پڑا. کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ اگر پہلی ہی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے اور ان انبیاء اور مرسلین کی بارگاہوں میں نہیں جاتے اور حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ چلے گئے ہوتے تو کام تو بن جاتا سب کا، اور سب جنت میں بھی چلے جاتے جانے والے. تو جنت میں جانے کے بعد اگر امت محمدی کا ایک فرد سینہ تان کر یہ کہتا عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہ میاں احسان مانو میرے پیغمبر کا کہ ان کی سفارش پر تم یہاں آ سکے ہو، ورنہ اگر وہ سفارش نہیں کرتے تو آج تم پسینے میں ڈوبے ہی رہتے بالکل. تو وہ یہودی، وہ داؤدی، وہ سلیمانی، وہ یعقوبی، وہ براہیمی، وہ دوسرے پیغمبر کی امتی لوگ یہ کہتے کہ میاں کون سا بہت بڑا احسان کیا ہے تمہارے پیغمبر نے، ارے یہ تو وہ کام تھا کہ اگر ہمارے پیغمبر کے بعد بھی تم گئے ہوتے تو وہ بھی یہ کام کر دیتے. مگر اب نہیں کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ سب کے پیغمبروں سے گزر کے ہم گئے مصطفیٰ تک. اب تو جنت میں سرکار کا امتی سینہ تان کر بولے گا کہ میرے رسول کا احسان دنیا میں بھی تھا تم پر اور آج معاشر میں بھی تم پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ایک بات اور کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ سفارش اور وسیلہ کے سوال پر اللہ کے رسول نے حدیثوں میں یہ واقعہ بیان فرمایا. یہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سارے صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وسیلے کے سوال پر، سفارش کے سوال پر، خدا کی بارگاہ کی تقرب کے سوال پر، توسل کی ضرورت کے سوال پر سارے انبیاء کرام متفق ہیں بالکل.
یہی وہ عقیدہ ہے جس پر سارے انسان بھی متفق ہیں اور سارے انبیاء اور مرسلین بھی متفق ہیں. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ. اخیر میں ایک جملہ میں کہہ گیا رخصت ہو رہا ہوں آپ سے کہ جناب وسیلے کی ضرورت ہے. کیوں ہے؟ جنت میں جانے کے لیے. وسیلے کی ضرورت جنت میں جانے کے لیے ہے، جہنم میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہنم میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جیل سے نکلنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ پلیڈر اور ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. مگر جیل میں جانے کے لیے پیچھے کی جیب میں ہاتھ ڈال دو، فری فنڈ میں آپ چلے جاؤ گے. ہے یا نہیں؟ فری فنڈ میں آپ چلے جاؤ گے. تو جنت میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وسیلے کا انکار نہیں ہے، یہ ٹھکانے کا انکار ہے. جنہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم طے کر لیا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو وسیلے کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو بغیر وسیلے ہی کی جانا ہے ہم کو. لیکن جن کو جنت میں جانا ہے، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں جنت ہی میں جانا ہے، تو انہیں تو وسیلے کی بہرحال ضرورت ہے. تو اس میں کیا یہ مسئلے کا اختلاف نہیں ہے، اپنی اپنی منزل کا اختلاف ہے. ہاں یہ منزل کا اختلاف ہے. تم نے اپنی منزل جہنم مقرر کر لی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے وسیلے کی. لیکن جنہوں نے اپنی منزل جنت مقرر کی ہے انہیں ضرورت ہے وسیلے کی، اور وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. ابھی آپ حضرت سے پرزوس خطاب سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سامعین گرامی کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرات جو گمراہ ہو گئے ان کو ہدایت عطا فرمائے. حضرات محترم، اب آخری خطاب آپ کی خدمت میں. ہماری آپ کی خوش بختی اور خوش قسمتی سے حضور قائد اہل سنت، حق و صداقت کی نشانی، ورلڈ اسلام مشن کی سربراہ صدر ذی وقار آپ خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں ہم کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی. جزاکم اللہ. شکریہ. تشریف رکھیے. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه